لا كفوا ما شاء الله لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخصوصا على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بلند الصلوات. وقال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إنك محلوق للآخرة فمن لحى. بلند الصلوات. اللهم صل على ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہے. درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، گناہوں کی بخشش کا سما بنتا ہے، مرحومین کی مغفرت کا موجب بنتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ہر پریشانی ٹل جاتی ہے. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ہم پہ درود پڑھنے سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد والے. میرے امام کے فرمان پیش کرنے کے بعد بھی صرف دو ہی صاحب جو ہیں ان کی آواز مجھ تک درود کی آئی ہے، باقی سب جو ہیں وہ خاموش ہیں، سردی تو اتنی نہیں ہے. میرے پہ بلند تر صلوات پڑھے، اپنے بیدار ہونے کا ثبوت ہے. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اپنے حاضر ہونے کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے. درود و سلام ہے محمد و آل محمد کی ذات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہے. خدا بندے حی و قیوم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق اکبر آپ تمام احباب کا اس ختم پاک ہوئی محفل میں چل لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنی دیر بیٹھ کے ہم یہاں پہ ذکر اذکار، ذکر محمد و آل محمد، ذکر قرآن و اہل بیت کریں، اللہ ایک ایک حرف کا ثواب ہمارے بزرگوار سیدزادہ کی روح کو ارسال کرتے ان کے نام اعمال میں شمار فرمائے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لارائب بے عیب کتاب میں سے سورۃ المؤمنون مومنون وہ سورت کہ جو مومنوں کے امیر نے آتے ہی تلاوت کی تھی. توجہ چاہوں گا، ذہنوں کو بیدار کیجیے گا. وہ سورت میں نے جملہ کہا ہے شاید بے دہانی میں کہ اپنے ہی علاقے کا بندہ ہے، وہی مولویوں کی بات کے مرنے اور جینے کی باتیں، لیکن میں فرمان ذیشان اور جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ دونوں کی دونوں امیر المومنین کے ساتھ مخصوص ہیں. تھوڑا سا بولیے گا، لطف آئے گا انشاءاللہ. آپ کے سامنے آیت کریمہ اس سورت سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا جو مومنوں کے امیر نے آتے ہی رسول کے ہاتھوں پہ آ کے تلاوت فرمائی تھی. یہ سارے بندے بیدار نہیں ہوئے، تھوڑے سے بیدار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. آیت کریمہ وہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ علی نے آتے ہی 13 رجب المرجب 16 رجب المرجب 13 رجب کو آئے اور 16 رجب المرجب کو رسول لینے آئے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے امیر المومنین کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں یا علی کچھ سنائیے. میں کچھ جشن نہیں پڑھنے لگا، میں اس سورت کی تھوڑی سی فضیلت بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا. اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا یا علی کچھ سنائیے.
علی نے کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سنا دوں، زبور سنا دوں، انجیل سنا دوں، یا آپ پر ہی نازل ہونے والا؟ اس جملے سے جو لطف لے گا میں سمجھوں گا سلام ہے اسے وہ پہنچ گیا ہے، یا آپ پر ہی نازل ہونے والا، یعنی قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، 10 سال کے بعد قرآن نازل ہونا ہے۔ 10 سال پہلے علی کے نبی کے ہاتھوں پہ علی کہہ رہے یا رسول اللہ آپ پر ہی نازل ہونے والا قرآن سناؤں؟ فرمایا ہاں علی مجھے قرآن سنا۔ علی نے محمد کے ہاتھوں پہ جو پہلی سورت تلاوت کی اسے سورہ مومنون کہتے ہیں، اسے سورہ مومنون کہتے ہیں۔ موضوع میں نے اس لیے تجویز کیا، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سبھی کے سبھی مومن چہرے ہیں، میں چاہتا ہوں اسی صورت کے اندر آپ کو لطف دیا جائے تاکہ ہماری زندگی کی سمت معلوم ہو جائے۔ اس میں امیر المومنین نے وہاں پہ سورہ مومنون کی تلاوت کی، دنیا کو پیغام دیا کہ جو بھی اس کائنات میں آیا ہے میری محبت کا دم بھرتا ہے، اس کو چاہیے کہ سورہ مومنون کو پڑھے بھی، اس پہ عمل بھی کرے۔ اور خدا کی قسم بزرگان بیٹھے ہیں اس بات کی تائید کریں گے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہمارے علاقے کی بہت ہی جانی بخشانہ شخصیت جناب علامہ مولانا سید الحسن نقوی صاحب تشریف لے آئے، ہمارے استادوں کی جگہ پہ ہیں، ان کے سامنے جو سارا نہیں لیکن ان کی اجازت سے ایک دو کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ پھر بھی خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ صاحب سید مدثر شاہ صاحب ہمارے علاقے کی شان، فقہ جعفری کی پہچان، کہا کہ سورہ مومنون میں اللہ نے ارشاد فرمایا، 115 نمبر سورت قبلہ میں نے تلاوت فرمائی ہے، آپ نے ناقص علم ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی کو سبق سنانے کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا گیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا گیا ہے؟ اور یاد رکھنا تمہیں ایک دن میرے پاس لوٹ کے ضرور واپس آنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ پھر امیر المومنین کا میں نے فرمان پڑھا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا آخرت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور اے لوگوں یاد رکھنا جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اسی کے لیے تمہیں عمل کرنا ہے۔ دونوں آیات کے اندر امیر المومنین کی فرمان کے اندر آپ کو میں سمت ایک طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ جو دنیا میں تمہیں بھیجا ہے یہ کھیل تماشے کے لیے بھیجا ہے؟ نہیں، تمہیں کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ یاد رکھنا تمہیں میرے پاس واپس پلٹ کے آنا ہے۔ اچھا نہیں سمجھے، ٹیچر حضرات میری مجلس میں بیٹھے ہیں، پڑھے آپ سارے کے سارے اسکولوں میں ہیں، اگر امتحان نہ رکھا جائے تو بچہ ہڈ حرام ہو جاتا ہے، بچہ سست ہو جاتا ہے، لیکن امتحان ہے جو بچے کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے متوجہ کرتا ہے۔ بچہ سال کے بعد امتحان دینے ہوتے ہیں، بچہ پورا سال امتحان کی تیاری کرتا ہے، اور سال بھر تیاری کرنے کے بعد بچے کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ میں کہتا ہوں عجیب کھیل ہے اس دنیا کا، عجیب قانون ہے اس دنیا کا، اس دنیاوی امتحان میں امتحان دینا ہو تو سارا سال محنت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تجھے میرے سامنے حاضر ہونا ہے، اس حاضر ہونے کے لیے تیاری نہیں کرتا، اس حاضر ہونے کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں کافی سارا وقت ایسے ہی مل گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کافی ساری یہ چیزیں ہمیں وافر مقدار میں ملی ہیں، کافی ساری چیزیں وافر مقدار میں ملی، ان میں سے ایک چیز وقت بھی ہے، ایک چیز وقت بھی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں وافر مقدار میں ملا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں یہ کم وقت ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتہ ملک الموت آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ میرا سلام، سلام کے بعد جواب ہوا یا نبی اللہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا ہاں پوچھ، سے ملک الموت کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یا نبی اللہ اتنی لمبی عمر گزاری ہے، اتنی لمبی عمر گزاری ہے، اپنے رہنے کے لیے، اپنی دنیا داری کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، اپنے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ فرمایا ملک الموت مجھے تیرے دیدار کی جو ہے وہ انتظار تھی، کہ تو کب آ جائے، تیرے آنے کے انتظار نے، تیرے آنے کے انتظار نے
مجھے کوئی چیز بنانے نہیں دی۔ جب کہا تمہارے انتظار میں لگا رہا، میں کوئی چیز نہ بنا سکا۔ کہا اچھا میرے انتظار میں، لیکن میں آپ کو خبر دوں؟ کہا ہاں یا اللہ کے ملک الموت فرشتے مجھے خبر دو۔ کہا ایک نبی ایسا آئے گا جس کو محمد کہیں گے، اس کی امت ہوگی، اس کی عمریں بہت کم ہوں گی لیکن مکان بڑے عالیشان ہوں گے، ان کے رقبے بہت بڑے ہوں گے، ان کی جائیدادیں بڑی ہوں گی، ان کے بینک بیلنس بڑے بڑے ہوں گے۔ کہا اچھا اے ملک الموت، اگر ان کی بلڈنگیں بڑی ہوگی، ان کی رہائش گاہ بڑی ہوگی تو یقیناً ان کی عمریں بھی زیادہ ہوں گی۔ کہا 2500 سال 250 سال زندگی گزاری انہوں نے۔ کہا نہیں نو، تیرے مقابلے میں ان کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی زندگی یا 100 سال ہوگی، 120 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، 80 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، اب تو 40-50 سے اوپر جو ہے وہ کوئی جا نہیں رہا۔ کہا اچھا اتنی عمر ہوگی؟ کہا اتنی عمر، اتنے بڑے گھر؟ ہاں اے اللہ کے نبی ہاں۔ کہا اگر میں نوح کی اتنی عمر ہوتی تو میں اللہ کے ایک سجدے میں گزار دیتا، میں اللہ کے ایک سجدے میں گزار دیتا۔ ہماری عمریں کم ہیں، خواہشات بڑی ہیں۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کیا کلیہ استعمال کیا جائے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنی خواہشات کو کم کر لو۔ جتنی خواہشات کم ہوں گی انسان کی زندگی خوشحال ہوگی۔ اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں، ہماری خواہش بنتی ہے یہ سارا کچھ میرے پاس آ جائے۔ معصوم فرماتے ہیں اپنے سے بڑے کو نہیں، اپنے سے کم تر کو دیکھو، اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ اللہ نے فرمایا اس زندگی تمہیں کھیل تماشے کے لیے نہیں دی، اس زندگی کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اسی بچے کی طرح کہ جو سارا سال امتحان کی تیاری کرتا ہے اور اس کو امتحان کی فکر ہوتی ہے، اے بندہ خدا، اے عبد خدا، میں تمہیں آخرت کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ یاد رکھنا تمہیں میرے بارگاہ میں واپس پلٹ کے آنا ہے۔ اور یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو بیدار کرتی ہے، یہ انسان کو بیدار کرتی ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو یقیناً یہ زندگی کھیل تماشا بن جاتی، یقیناً یہ زندگی کھیل تماشا بن جاتی۔ یہ موت ہی ہے جو انسان کے نفس کو، انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے کہ اے بندہ خدا، اس دنیا کے اندر اپنا انعام کمانے کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، لیکن سوچ تو صحیح نا کہ تیرا اصل مقام کیا ہے۔ فرمایا اصل مقام وہی ہے کہ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہر کسی نے مرنا ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے تمہیں اس کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے مولا کے اس فرمان کے بالکل الٹ کر لیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے فکر کرنی شروع کر دی ہے کہ جس میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، جس میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو لاغا میں مولا امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایک کے بارے میں بے فکر ہو جانا، ایک کے بارے میں فکر مند کرنا، ایک کے بارے میں فکر کرنا، ایک کے بارے میں بے فکر ہو جانا۔ مولا کون سی دو چیزیں؟ فرمایا دنیا کے بارے میں بے فکر ہو جانا۔ لیکن معاملہ الٹ ہو گیا، ہم دنیا کے بارے میں فکر مند ہو گئے ہیں، ہم دنیا کے بارے میں فکر مند ہو گئے ہیں۔ مولا فرماتا ہے دوسری کے بارے میں فکر کرنا۔ مولا کون سی چیز؟ فرمایا اپنی آخرت کی فکر کرنا، آخرت کی فکر کرنا۔ ہم نے فرمان کو الٹ کر دیا، ہم نے کیا کیا؟ آخرت کے بارے میں پھر بے فکر ہو گئے ہیں کہ مولا جانے تیرا جانے۔ یہی نعرہ ہوتا ہے مومنین کا کہ شاہ جانے تے راہ جانے۔ شاہ صاحب نے تائید المادی کہا شاہ جانے اور راہ جانے، یعنی مولا جانے اور قیامت جانے۔ حقیقتاً ایسے ہی ہے، علی مدد کریں گے کیونکہ علی کو اللہ نے مشکل کو شاہ بنا کے بھیجا ہے، علی مدد کریں گے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے روکنا چاہتا ہوں، کیا علی ہم کی مدد کریں گے؟
کہ علی کہیں گے میں نے سورہ مومنون سب سے پہلے تلاوت کی تھی، اس سورہ مومنون کے اندر میں نے سارے احکام بیان کیے تھے، کبھی پڑھیے گا جا کے، آج کے بعد پڑھیے گا جا کے۔ میں ایک ناقص چھوٹا سا طالب علم ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں، آج کے بعد آج جانا گھر میں جا کے سورہ مومنون اٹھانا اور حافظ سلمان علی کا ترجمہ لینا، شیخ محسن کا ترجمہ لینا۔ اللہ ہمارے علماء کو جو ہے وہ لمبی عمر عطا کرے، جنہوں نے ترجمے کی زندہ ہیں، مر گئے تو اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کو نزول کرے کہ انہوں نے ہماری آسانی کے لیے قرآن کے ترجمے اور تفسیر کر دی ہے۔ سورہ مومنون اٹھانا، اس کی آیت بہ آیت پڑھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، پھر پتہ کرنا کہ امیر المومنین ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا اگر ایسا ہوگا کہ امیر المومنین ہماری شفاعت کریں گے، قیامت کا دربار ہوگا، اللہ کا دربار لگے گا، اللہ کا دربار لگے گا۔ بسم اللہ، ادھر تشریف لے ہیں، بلند تر صلوات پڑھیں عالم۔ دربار توحید، دربار قیامت لگے گا، ساروں کے اعمال حاضر کیے جائیں گے، علی والوں کے اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ ایک تعداد وہ ہے جو اس کائنات میں عمل کرتی رہی ہے، اور ایک تعداد وہ ہے جو بے عمل زندگی گزارتی گئی ہے۔ ایک تعداد وہ ہے کہ جو عمل کرتی رہی ہے، ایک تعداد وہ ہے کہ جو بے عمل گئی ہے۔ امیر المومنین نے دیکھنا ہے اپنے ماننے والوں کی طرف، مجھے بتائیں کہ جو عمل کر کے گئے ہیں، اگر ان کے تھوڑے سے عمل کم بھی ہوئے تو علی فرمائے تم نے کوشش تو کی تھی کہ کچھ نہ کچھ کر کے لائے ہو، اب جو تمہارے کم ہیں میں علی اپنے اعمال میں سے تمہارے اعمال پورے کر دیتا ہوں۔ لیکن جن کے اعمال کم ہوں گے، جنہوں نے کوشش ہی نہیں کی ہوگی، مجھے بتائیں کہ علی ان کی طرف دیکھیں گے اور پوچھیں گے نہیں، ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے ذہن میں، پوچھیں گے نہیں بھائی ماننے والے تم بھی میرے ہی ہو، ماننے والے یہ بھی میرے ہی ہیں، مجھے بتاؤ یہ جو اعمال کر کے لائے ہیں اور تم کچھ نہیں کر کے لائے، اب مجھے بتاؤ مجھے عادل امام سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مجھے عادل امام سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو نہیں سمجھتے وہ اعمال بے شک نہ کرے، لیکن جو عادل امام سمجھتے ہیں وہ اپنے امیر المولا کے فرمان پہ عمل کرے اور اپنی زندگی کو اس آیت کے مطابق گزارے کہ اللہ نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں دی، بلکہ اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تم آخرت کا سما کر سکو، اور امیر المومنین کے فرمان پہ عمل کریں گے۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم آخرت کے لیے عمل کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے یہ اس آخرت کو بنانے کے لیے دی ہے، اس آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں اس زندگی میں کوشش کرنی ہے۔ خداوند متعال حی و قیوم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق قبر ہمیں اس زندگی میں اس زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال یہاں پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بارگاہ رب العزت، بارگاہ آئمہ میں شکر ہو سکیں۔ بلند تر صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات۔